اب میں بلا تاخیر آج کی محفل کے مہمان خصوصی، ہمارے دلوں کی دھڑکن اور ایک پڑھی لکھی اور نوجوانوں کے رہنما ہیں، اور لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں، میری مراد پروفیسر رفیق بھٹی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بھرپور تعلیم کے ساتھ ٹیچر کو بھی آواز آنی چاہیے۔ پلیز آپ بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سردار سہار خان صاحب جی اور اسٹیج پر موجود معزز حضرات، میرے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان اور باقی جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں، آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ پہلے تو میں اس تقریب کے منتظمین کو مبارکباد پیش کروں گا، جنہوں نے اس مصروف ترین شہر کے اندر ایک خوبصورت اور بامقصد ایک تقریب کا انعقاد کیا ہے، اور اس تقریب کے انعقاد کے نتیجے میں یقیناً ہمارے سننے والوں اور مقبول بٹ سے محبت کرنے والوں کے جذبوں میں اور محبت میں اضافہ ہوگا۔ گزارش یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، نہ مالے غنیمت نہ کشور کشائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، اور سرخ پھولوں سے زمین کشمیر کی ہے سرخ رو، سرخ پھولوں سے زمین کشمیر کی ہے سرخ رو، لالا بن کر پھوٹ نکلا ہے شہیدوں کا لو۔ حضرات گرامی، میں پہلے 2-3 باتوں کی وضاحت کروں گا، ضروری سمجھتا ہوں۔ یقیناً اس محفل، اس مجلس، اس تقریب یا شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے اعزاز میں منعقدہ اس خوبصورت مجلس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے بھارت کے لوگ بھی ہوں، پاکستان کے تو ہیں ہی، اور دیگر اور بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ اجتماع، یہ کشمیر اسٹوڈنٹس موومنٹ کا یہ اجتماع جو شہید کشمیر کی شہادت کے حوالے سے کشمیریوں کو یکجا کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے، یہ کسی ملک کے خلاف نہیں، نہ یہ بھارت کے خلاف ہے، نہ یہ ہندوستان کے خلاف ہے۔ ہاں، یہ کشمیریوں کے حق میں ضرور ہے، چونکہ پچھلے 75 سالوں میں ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنی آزادی کے فائدے اٹھا رہے ہیں، اپنی آزادی کے جو ان کے مقاصد ہیں وہ شاید پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے، بہرحال ان کو مبارک ہو، اور ان دونوں ملکوں کی آزادی کی قربانی ہم کشمیری دے رہے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی شخص کو جو یہاں بیٹھا ہوا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کشمیری اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں یا یہ کسی دوسرے ملک کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ کشمیری اپنا حق مانگتے ہیں، اور یہ حق ان کو اقوام متحدہ نے بھی دیا ہوا ہے، اور قدرتی طور پر یہ ان کا حق بھی ہے۔ اگر پانی نہیں دے دیں گے۔ اگلی بات میں یہ کروں گا آپ لوگوں کے لیے کہ خدا کے لیے ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگائیں، یہ نہ کہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، یہ نہ کہیں کہ یہ ISI کا ایجنٹ ہے، یہ نہ کہیں یہ کسی ایجنسی کا ایجنٹ ہے، جب تک کہ آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کر یقین کے ساتھ
सबूत के साथ कुछ इल्म ना हो, किसी भी अपने भाई बंदे, किसी भी कश्मीरी, किसी भी दोस्त को इस तरह का ताना मत दीजिए कि ये फलां एजेंसी का है, ये फलां एजेंसी का है। हाँ, आप ये बबांग दहल चौक में खड़े होकर कहें कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर हमारा वतन है और कश्मीर दोनों मुल्कों के माबैन ही नहीं, आलमी सतह पर भी आलमी अमन और आलमी तरक्की के रास्ते में रुकावट है। इसका हल क्या है? ये तकरीरों से बात नहीं होगी, ये मुज़ाकरे से बात होगी। आप में से हर शख्स को अपने वतन से, अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए और अपने मुल्क से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं है कि हम शायद किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान को कश्मीरियों ने 75 साल दिए कि इस मसले को हल करो। कितनी जंगें हुई हैं, 47 से लेकर 47 से लेकर अब तक हालत जंग में है। और उधर भारत की फौज है, इधर पाकिस्तान की फौज खड़ी है और जब ये आपस में लड़ते हैं तो खून होता है कश्मीरियों का, मारे जाते हैं कश्मीरी। क्या हमने ठेका उठाया हुआ है कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अफवाज की उनके लिए कुछ स्कैपगोट बने रहेंगे? नहीं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को भी ये समझना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने करना था, यूएनओ में करना था, करके देख लिया, महाज जंग पर करना था, करके देख लिया। सब कुछ करने के बावजूद मकबूल भट्ट का खून जो है वो आज भी न्यूयॉर्क के अंदर शहादत दे रहा है कि कश्मीर कश्मीरियों का है और कश्मीर का फैसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी ही कर सकते हैं। और यह भी याद रखें, इस बात को मैं भी मानता हूं, एक वक्त था जिस वक्त अगर पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के मख्तार कारपरदाज लोग समझ जाते तो वो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना सकते थे। लेकिन ये उनकी कम अकली थी, नासमझी थी, या कम फिक्री थी, या कज फिक्री थी कि वो अपना कश्मीर नहीं ले सके। और वो इंडिया जिसका कोई क्लेम नहीं बनता था, वो कश्मीर का काबिज है, वो कश्मीर पर इस वक्त हावी है। उसने कश्मीरियों का नाप का बंद रखा हुआ है, उसने कश्मीरियों के ऊपर कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है और कश्मीरी आज भी पाकिस्तान का नाम लेकर कुर्बानियां दे रहे हैं। हमें करना क्या है? हमें अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को यह समझाना है, आपने भी और मैंने भी हर सतह पर, कि भाई आपसे ये मसला हल नहीं हो सकता इसलिए कि आपके अंदर कश्मीरियों की आज़ादी का जज्बा नहीं है, आज़ादी की ख्वाहिश नहीं है। आप अपने मुल्क की तोसी पसंदाना पॉलिसी पर अमल पैरा हो। अगर आप कश्मीर को ले सकते हो एक दूसरे से, तो हमने 75 साल आपको दिए, आप नहीं ले सके हो। जब नहीं ले सके हो तो फिर कश्मीरियों के सुपुर्द कर दो, फिर वो सरदार सवार के सुपुर्द कर दो, फिर वो कश्मीरी जहां कहीं उनके को बुलाओ कि आओ बताओ क्या हाल है। और हल क्या है? हल बहुत आसान है, जिसको दुनिया भी समझती है, दुनिया भी मानती है। हर जिंदा ज़मीर आज़ादी पसंद शख्स जो है वो उसको मानता है कि कश्मीरियों को मौका दो, वो फैसला करे अपने मुस्तकबिल का कि वो क्या चाहते हैं। यकीनन एक आज़ाद कौम के हैसियत से, एक खुद मुख्तार कौम की हैसियत से अगर मौका मिलेगा तो वो कश्मीर की शनाख्त, कश्मीर की हैसियत, कश्मीर की जगराफियाई वहदत और कश्मीर की सियासी जो हाकिमियत है उसके लिए ही फैसला करेंगे। और ये हमने तय कर लिया है। जैसे अभी जनाब मोहतरम सवार खान साहब ने ये बात की है कि हमारे पास कोई मिनिमम एजेंडा होना चाहिए। मिनिमम एजेंडा सिर्फ एक है, वो है कश्मीर की जगराफियाई वहदत। क्या आप तस्लीम करते हैं? क्या आप इस बात को मानते हैं कि कश्मीर की जगराफियाई वहदत होनी चाहिए? क्या आप मानते हैं? और दूसरी बात, इसी एजेंडे की मैं जनाब सवार खान जी आपकी बात को आगे तसलसल ले जा रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। दूसरी वो सियासी हाकिमियत है। हमारी जगराफियाई वहदत को और हमारी सियासी हाकिमियत को मानो। और अगर आप मकबूल भट्ट के साथ मुंसलिक हो और अगर आप चाहते हो कि मकबूल भट्ट की कुर्बानी जो है वो रंग लाए, तो फिर एक ही रास्ता है कि वो जो रियासत जम्मू कश्मीर है, वो रियासत जो 47 में थी,
وہ ریاست جو ہری سنگھ کے زمانے میں تھی، اس ریاست کی وحدت، جغرافیائی وحدت اور اس کی سیاسی حاکمیت جو ہے اس پر ہم نے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ہم سمجھوتا کر لیتے، ہم نے موقع دیا، ہم نے پاکستان کو بھی موقع دیا اور زیادہ موقع دیا۔ دیکھیں پاکستان کے ساتھ ریاست جموں کشمیر کے 27 راستے لگتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ ایک راستہ لگتا ہے۔ وہ ایک راستے کے ذریعے سے کشمیر پر قابض ہو گیا ہے اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ 27 راستوں کو بھی اویل نہیں کر سکی ہیں۔ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لاکھوں کی قربانیاں دے چکے ہیں۔ آج بھی ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ اس بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی قربانیاں دے رہی ہیں، عصمتیں لٹا رہی ہیں، جائیدادیں ان کی جلائے جا رہی ہیں، ان پہ کرفیو نافذ ہے، ان پہ پولیس ہے، آرمی ہے، پتہ نہیں کتنی آرمی وہاں کھڑی ہے، 9 لاکھ کی آرمی جو ہے وہ ویلی کے اوپر کھڑی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس کرب سے، کس عذاب سے اور کس مصیبت سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے مقبول بھٹ سے محبت کرنی ہے تو سوچیں کہ وہ کیا چاہتے تھے۔ مقبول بھٹ یہ چاہتا تھا کہ اس ریاست کی جو شناخت ہے وہ بحال رہے، اس کی جو جغرافیائی وحدت ہے وہ بحال رہے، اس کی جو سیاسی حاکمیت ہے وہ بحال رہے۔ اور یہی ایجنڈا ہے جو آج ہم اگر مقبول بھٹ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو پھر یہی ایجنڈا ہے۔ اسی ایجنڈے پر آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ یہ نہیں اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں کوئی حتمی بات کر رہا ہوں، میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ یہ ایک اجتماعی شعور سے فیصلہ ہوگا، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں صرف حکومت پاکستان کو اور بھارت کی حکومت کو یہ بتانا ہے کہ مزید نہیں چلے گا، جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اب آپ خدا کے لیے اس راستے کو تلاش کریں جس کو عالمی برادری مانتی ہے۔ اور عالمی برادری کس چیز کو مانتی ہے؟ کہ جو قوم اپنی آزادی کی بات کرتی ہے اس قوم کو اس کی آزادی دی جانی چاہیے۔ میرے ایک عزیز بلال نے ایک بات کی تھی کہ کالجوں کے اندر تنظیمیں ہونی چاہیے جو بچوں کو یا کالج کے طالب علموں کو تربیت کریں، ان کی ذہنی تربیت کریں کہ ہم کس طرح سے اپنے ملک کو آزاد کر سکتے ہیں، کس طرح سے یہ بات ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 1985-86 میں چڑھوئی کالج کا پرنسپل تھا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر لے رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ 85-86 میں چڑھوئی کالج کا پرنسپل تھا۔ اس سال آزاد کشمیر میں اسٹوڈنٹس یونین کا آخری الیکشن تھا۔ میں چڑھوئی کالج میں تھا۔ اس وقت راجہ محمد اکرم خان وزیر تعلیم تھے۔ انہوں نے مجھے کوٹلی شہر میں بلایا اور مجھے کہا کہ ہماری تنظیم ہے MSF، آپ نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، آپ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آپ ہمارے بیٹوں کے استاد ہیں، تو میری چونکہ وہ حلقہ ہے، میری وہاں برادری ہے، تو آپ تھوڑا تعاون فرمائیں گے۔ میں نے کہا راجہ صاحب آپ وزیر تعلیم ہیں، میں تو ایک ماسٹر ہوں، آپ کی وہاں برادری ہے، آپ کا وہاں علاقہ ہے، میں اگر کسی طالب علم سے یہ کہوں کہ آپ اس تنظیم کو ووٹ دیں، اس کو نہ دیں، تو آپ کو پتہ ہے کوئی بھی طالب علم مجھے گریبان سے پکڑ سکتا ہے، تو کیا آپ میری عزت بچا سکتے ہیں؟ میں طالب علموں کا استاد بھی ہوں، پرنسپل بھی ہوں۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں طالب علموں کو موقع دوں کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے اس کو ووٹ دیں۔ راجہ صاحب نے کہا نہیں پھر تو اس میں مشکلات ہوں گی۔ میں نے کہا جی آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں، آپ مجھے کالج سے کہیں ادھر منتقل کر دیں، میں طالب علموں کے معاملات میں طالب علموں کی رائے پر کسی صورت میں مسلط ہونے پر تیار نہیں ہوں۔ الیکشن ہوا، یہ سن لیں بات آن ریکارڈ ہے، الیکشن ہوا، سردار محمد عبد القیوم خان صاحب مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، تمام کالجوں کے وہ اپنے نتائج معلوم کر رہے تھے۔ چڑھوئی کالج کا نتیجہ آیا، پاس ہی راجہ محمد اکرم خان وزیر تعلیم بیٹھے ہوئے ہیں، تو نتیجہ کیا آیا جی؟ ایک بھی MSF کا طالب علم کلاس نمائندہ بھی منتخب نہیں ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی وقت راجہ محمد اکرم خان صاحب نے میرے خلاف ایک درخواست لکھائی کہ کالج کا پرنسپل سوشلسٹ ہے، کالج کا پرنسپل کمیونسٹ ہے، کالج کا پرنسپل نظریہ پاکستان کے خلاف ہے، کالج کے پرنسپل میں یہ خامی ہے، کالج کا پرنسپل کرپشن کرتا ہے۔ وہیں درخواست لکھی۔ بلال جی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ مسٹر بلال آر یو لسننگ می؟ یا اوکے۔ تو میرے خلاف درخواست لکھی گئی، دستخط کروائے گئے، چڑھوئی کے نمایاں لوگوں کے دستخط کروائے گئے،
اور وہیں میرا ٹرانسفر کا آرڈر کیا گیا اور ایک انکوائری افسر چودھری محمد یوسف صاحب میری انکوائری پہلے مجھے ٹرانسفر کیا گیا پھر انکوائری ہوئی اور انکوائری میں جن لوگوں کو بلایا گیا ان سب نے کہا کہ پرنسپل رفیق بھٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, اس نے کوئی مداخلت نہیں کی, ہم نے کوئی درخواست نہیں دی. اور انکوائری تو ڈراپ ہو گئی, یعنی وہاں ان کو ناکامی تو ہو گئی, لیکن مجھے چڑوئی سے ڈنا کچیری ٹرانسفر کیا گیا. تو یہ کم بات نہیں ہے, یہ کوئی کم بات نہیں ہے کہ میں نے سوچا, اور میں چونکہ پرنسپل تھا میری ذمہ داری تھی, بچے میرے بچے تھے, وہ نہ راجے تھے نہ چودھری تھے, نہ وہ مسلم کانفرنس کے میں ان کو مانتا ہوں, نہ میں ان کو کسی پیپلز پارٹی کا مانتا ہوں, وہ میری اولاد تھے, وہ میرے بیٹے تھے. میں نے چاہا, میں نے سوچا اور سچ سوچا کہ بچوں کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں. تو کشمیری بھی یہی چاہتے ہیں. اب اگر کوئی اس طرح کا صدر ہے یا کوئی وزیر اعظم ہے یا کوئی وزیر ہے اور وہ اگر آرڈر کرے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ہو رہا ہے, مثلا اگر بھارت بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کشمیریوں کو آزادی ملے, چونکہ بھارت کے اندر 12 ریاستیں ایسی ہیں جو آزادی کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں, اسے پتا ہے کہ اگر کشمیر الگ ہوگا تو 12 ریاستیں الگ ہو جائیں گی, اور پاکستان کے اندر بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ اگر کشمیر آزاد ہو گیا کچھ ہمارے بھی حالات اچھے نہیں رہیں گے. اس لیے یہ دونوں پارٹیاں بھیتر اندر اس بات پہ متفق ہیں کہ جو سٹیٹس کو ہے وہ بحال رہنا چاہیے. تو کیا آپ سٹیٹس کو بحال رکھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سٹیٹس کو کا مطلب یہ ہے جو ان کے پاس ہے ان کے پاس رہے, جو ان کے پاس ہے وہ ان کے پاس رہے, اور کشمیری جو ہے جنہوں نے لاکھوں کی اپنی جانیں قربان کی ہیں, جنہوں نے اپنی عصمتیں لٹائی ہیں, جن کے بچوں پر پیلٹ گنز کے حملے ہوئے ہیں, جو آج بھی ان مطلب کہ جیلوں کے اندر ہیں, جن کی مائیں بھائیں آج بھی کرلا رہی ہیں, رو رہی ہیں کشمیر کے اندر, کیا وہ اسی حالت میں رہے یا نہیں رہنی چاہیے؟ اس کے لیے میں ایک نعرہ لگاؤں گا, آپ نے اس کا جواب دینا. کشمیر کی تقسیم, کشمیر کی تقسیم, کشمیر کی تقسیم. بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنوب مشرقی ایشیا میں امن ہو, لیکن جنوب مشرقی ایشیا کا امن جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور میں 2009 میں جواہر لال یونیورسٹی کی انٹرنیشنل کانفرنس میں گیا تھا کشمیر کے موضوع پر, وہاں انٹرنیشنل کانفرنس تھی. تو مجھے پوچھا گیا, بھٹی صاحب بتائیں ہمارے 5-6 لاکھ فوجی ہیں کشمیر میں, پاکستان کے بھی 2-3 لاکھ ہوں گے, اور ہم جب لڑتے ہیں آپ لوگ مارے جاتے ہیں, آپ کی ڈیموگرافی تباہ ہو رہی ہے, آپ کے پاس کیا حال ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوا ہوں دہلی میں بیٹھ کر, جواہر لال یونیورسٹی کے کانفرنس میں بیٹھ کر, کہ آپ ہمارے بارے میں سوچ رہے ہو. میں نے کہا تو اس کا ایک حل ہے, آپ فوج نکال دو, پاکستان بھی فوج نکال دے. آپ نے اتنا وقت لے لیا ہے, ہمیں تھوڑا سا وقت دو, ہم 10-15 سال کے اندر آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے. حل یہی ہے کہ آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. ادھر سے جو کچھ ہونا تھا, یعنی کہ پاکستان سے اسلام آباد کی طرف سے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا, دہلی سے جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اب ہم مزید قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ دونوں ملکوں کو میں گزارش کروں گا کہ وہ سیدھا صراط المستقیم تلاش کریں, اور صراط المستقیم یہی ہے کہ نہ بھارت پاکستان سے 1 انچ کشمیر چھین سکتا ہے, نہ پاکستان ہندوستان سے 1 انچ کشمیر چھین سکتا ہے. تو پھر ہمیں ہی چھوڑ دو, پھر ہمیں چھوڑو, ہمیں دو موقع کہ ہم کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہندوستان کی ترقی, پاکستان کی ترقی, ہندوستان کا استحکام, پاکستان کا استحکام, ہندوستان کے لوگوں کی معاشی حالت اور پاکستان کے لوگوں کی معاشی حالت ساری کی ساری ایک نقطے پر اٹی ہوئی ہے, ایک نقطے پر ٹکی ہوئی ہے, اور وہ نقطہ ہے کشمیر کا, جس کشمیر کے لیے مقبول بٹ نے اپنی پھانسی قبول کر لی. لہٰذا آپ لوگوں کو میرا یہ پیغام ہے, آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں, جہاں بھی بیٹھیں, جس بھی محفل میں ہوں, یہ بات کلیئر کر دیں, اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں کہ آپ آزادی کس قسم کی چاہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی آزادی کا مطلب پاکستان سے علاق, ادھر بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں آزادی کا مطلب ہے جی ہندوستان کی کے ساتھ علاق. تو بھائی نہ اٹوٹ ہے نہ علاق ہے. پاکستان کو, ہندوستان کو اب یہ بات یقینی طور پر بنا لینی چاہیے کہ ان کے دونوں ملکوں کی بقا, ان کی ترقی, ان کی سالمیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ وہ ہماری جان چھوڑے
اور اپنے اپنے ممالک کی ترقی و تعمیر کے کام کریں، اور یہی ہوگا مقبول بٹ شہید کو خراج تحسین۔ میں آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری باتیں سنی ہیں۔ تھوڑی سی میری صحت ٹھیک نہیں ہے، میری زبان بھی خشک ہو رہی ہے، میں مزید کچھ باتیں کرتا، لیکن ایک طرف آپ کی وہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، دوسری طرف آپ لوگوں نے کام سے آئے ہوں گے، یقیناً تھکے ہوئے ہوں گے، مزید باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ دو باتیں ایک بار پھر کہوں گا کہ ایک تو میں ان سے اجازت لے کے بات کر رہا ہوں، ابھی میری سواد صاحب سے بات ہوئی ہے، منیمم ایجنڈا اختیار کر لیں۔ کم سے کم ہم کہاں متحد ہو سکتے ہیں؟ میرے نزدیک ہم دو باتوں پہ متحد ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ ہم کشمیر کی تقسیم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ یہ 20 سال کی جو ہے نا جو ہم کہتے ہیں جی یہ سیز کر دو، ہم سیز ویز نہیں جانتے، ہم نے بہت سے سال دے دیے ہیں۔ اب ہم کشمیر کی جغرافیائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور دوسرا کہ جغرافیائی سالمیت کے ساتھ ساتھ ہم سیاسی حاکمیت بھی چاہتے ہیں، اور وہ اس کا حصہ ہے۔ یہ دو باتیں، اگر کسی کو کوئی اس پہ اختلاف ہے تو آپ لوگ ڈائلاگ بھی کر سکتے ہو، میرے ساتھ بھی بات کر سکتے ہو۔ نہ میں پاکستان کے کسی مطلب کے کوئی ان کی مخالفت میں بات کر رہا ہوں، نہ کوئی ہندوستان کی فیور کر رہا ہوں، میں اپنے وطن کی فیور کر رہا ہوں، میں مقبول بٹ شہید کے خون کی بات کر رہا ہوں، میں اس حق کی بات کر رہا ہوں جس حق کے لیے ریاست جموں کشمیر کے لوگ صدیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں، اگرچہ کہ یہ 47 سے نظر آ رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔